السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، یہ چھٹے پارے کا 13واں رکوع ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ دوستو، یہ مبارک مہینہ رمضان شریف چل رہا ہے۔ اس مہینے میں آپ خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اس مہینے میں ایک حرف پڑھنے پر 70 نیکی ملتی ہے۔ تو آپ خوب دل لگا کر پڑھیں، اور جس طرح میں پڑھا رہا ہوں آپ اسی طرح پڑھیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین قل یا اہل الكتاب لستم على شیء حتی تقیموا التوراہ۔ یہاں پر سانس ٹوٹ گئی تو توراہ پڑھیں گے، اور پھر اعادہ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر کوئی وقف نہیں ہے۔ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا انزل۔ یہاں پر دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے۔ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، حروف یرملون، تو یہاں پر ادغام کریں گے، اور یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور یہاں دیکھیں چھوٹا مد بنا ہوا ہے، تو یہ مد کون سا ہے؟ یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ اور پھر یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ اب دیکھیں آپ ایک ایک آیت کے اندر کتنے قواعد آتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے مدنی قاعدہ صحیح سے پڑھا ہوگا تو آپ سب کو یہ سب معلوم ہوگا، اور جو لوگ نئے ہوں گے جنہوں نے مدنی قاعدہ نہیں پڑھا ہوگا ان لوگ کے سب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ تو جو لوگ نئے ہیں اور صحیح سے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں، یعنی پارٹ 1 سے پڑھتے ہوئے آئیں، تبھی آپ یہ سب سمجھ پائیں گے۔ تو اب سنیں غور سے، اس کو کیسے پڑھیں گے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ دیکھیں یہاں پر تھوڑا کھینچا ہم نے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں وقف ہے، آیت مکمل ہو رہی ہے یہاں پہ، تو اس نون کو زبر کو ساکن کر دیں گے، اور جب ساکن کریں گے تو آپ غور کریں کہ یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد یہاں پر سکون عارضی آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے، تو یہاں مد عارض کا قاعدہ لگے گا، کھینچ کر رکیں گے تھوڑا سا۔ علی القوم الکافرین ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون۔ دیکھیے یہاں پر جو چھوٹی میم بنی ہوئی ہے، یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا، تنوین کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر اس کو پڑھیں گے بصیرم، اس میم کو پڑھیں گے بصیرم بما یعملون۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله۔ یہاں پر دیکھیں یہ لام کو عین سے ملائیں گے، اسرائیل اعبدوا اللہ، اس دال کو لام سے ملائیں گے، اس واو کو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة ومأواہ النار وما للظالمین من انصار لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ دیکھیں یہاں پر بھی میم بنا ہوا ہے، یہ وقف لازم ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، جو روکیں گے تو اس گولتا کو ہا ساکنہ بنا دیں گے، ثلاثہ پڑھیں گے۔ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ میں نے اس پہ زیر لگایا، ابنو پڑھا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تیسرے حرف پر پیش ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہیں کہیں دو چار لفظ ایسے قرآن پاک میں ہیں کہ تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو یہاں زیر لگانا پڑتا ہے۔ اکثر قاعدہ کیا ہے کہ تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو یہاں پیش لگائیں، مگر دو چار لفظ ایسے قرآن پاک میں ہیں کہ تیسرے حرف پر پیش ہوتا ہے پھر بھی یہاں زیر لگانا پڑتا ہے، تو یہاں پر آپ زیر لگائیں گے، اس کو پڑھیں گے ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقہ كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا
ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. یہاں پر دیکھیں ہمارا 14واں رکوع مکمل ہو گیا، لیکن آج ہمارا چھٹا پارہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا. تو تھوڑا سا بچا ایک صفحہ اور اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا چھٹا پارہ مکمل ہو جائے. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر وفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة. یہاں پر نون مشدد میں گنہ کریں گے، یہاں پر بھی لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق اللہ العظیم. دوستو آج میں تک پڑھتے ہیں. آج ہمارا چھٹا پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم 7واں پارہ شروع کریں گے. جب تک آپ لوگ اس کو پڑھیے، یاد کیجیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.